السلام علیکم. وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سجام اب بھی. میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی. میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی. کسی پہ جامے شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. علماء امت، سلاطین ملت اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے پاکستان کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں، وہ عنوان آزادی پاکستان سے معنون ہے. سامعین دل نواز، ہر طرف خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، چراغاں ہیں، نعرے ہیں، تقریریں ہیں. مگر اے آزادی کا جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئیں، خون کے کتنے دریا بہہ گئے، آرزوؤں کے کتنے محل جل گئے. اے آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے پہنے، جیسے چاہے زندگی گزارے؟ کیا آزادی یہ ہے ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دیں، فحاشی کو عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے ہم جیسے چاہیں تھرکے ناچیں، گائیں اور ادھم مچا دیں؟ کیا آزادی یہ ہے ہم سود کو حلال کر دیں، شراب اور جوا عام کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے ہم جس کا چاہے گلا کاٹ دیں، جس کی چاہے عزت لوٹ لیں، جس کا چاہے حق دبا لیں؟ ارے میرے دوست، یہ آزادی نہیں. اگر یہ آزادی ہے تو یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی. وہاں بے پردگی کی آزادی تھی، سود خوری اور شراب خوری کی آزادی تھی، فحاشی اور بدمعاشی کی آزادی تھی. پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچے یتیم کروائے؟ کیوں ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائی؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور اللہ کی غلامی کا تو اپنے گلوں میں ڈال لیں. لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کھربوں روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے روزانہ اربوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کا ہر فرد لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہے. کھربوں روپے کو آپ کو چھوٹی رقم سمجھتے ہیں. اگر صرف 10 کھرب روپے کے ہم 500 کے کرنسی نوٹ لے لیں تو ان سے ہم اپنے ملک کے تمام رقبے کو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد بھی کرنسی نوٹوں کا ایک ڈیر بچ جائے گا. آپ کو معلوم ہے یہ قرضے کیوں ہیں؟ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند سو خاندانوں نے اپنی حوث کی خاطر ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. غالب نے کہا تھا ادھار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے، ادھار کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے. رنگ لے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے. ہماری آزادی سرد کر لی گئی ہے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. IMF والے ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ کر لیجیے، ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک امریکہ، روس، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے. لیکن ہم نے جس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اس دن انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، غلامی میں کام آتی ہے شمشیر، غلامی میں کام آتی ہے شمشیر.
حویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، حویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ پاکستان کے تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں۔ پاکستان کے غیور مسلمانوں، کون کوڑ مغز اس حقیقت جلی سے انکار کر سکتا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل نہیں۔ پاکستان کے غیور مسلمانوں، میں حیرت و حسرت میں ڈوبا ابتدائے آفرینش کو دیکھ رہا تھا کہ جب قدسیان فلک نے خداوندان متعال سے جرت آموز سوال کیا، اے مالک ارض و سما، کیا ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی نہیں؟ یہ پتلے خاک زمین پر شر و فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا اور نظام کائنات اس کے دشت و برد سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ مالک ارض و سماوات سے عرض گزار وہ کرو بیاں صداقت کے اس منظر نامے کو دیکھ رہے تھے جو آج میرے کور چشم حریفوں سے اوجل ہے۔ پاکستان کے غیور مسلمانوں، ملائک خداوندی نے حق بندگی ادا کر دیا اور تنبیہ دے دی کہ اس پیکرے خاک میں اخوت، محبت، تحسین و تجنیس کی عوامل کی کامیابی نہیں بلکہ ناپید ہے۔ حیران و پریشان ہوں پاکستان کے غیور مسلمانوں کہ ان ملائکہ کے اس کلام کا حرف بحر سچ ثابت ہوا اور اس پتلے خاک نے زمین پر ایسے شر و فساد برپا کیے کہ قدیر بذات یزداں نے کم و بیش 1,24,000 پیمبر بھیجے، مگر ان پیمبران حق کی سید جمیل کے باوجود اس کی سرشت میں موجود عناصر کریہہ نے اپنا رنگ دکھلایا۔ کبھی یہ قابیل بن کر قتل عمد کا مرتکب ہوا تو کبھی زوجہ لوط بن کر سزاوار الہی کی حقدار، تو کبھی فرعون بن کر غیرت الہی کو للکارا، تو کبھی نمرود بن کر دعوے دار خدائی بن گیا، کبھی شداد بن کر جنت ارضی کو تخلیق کر ڈالا، تو کبھی حامان بن کر دولت ارض کو اپنی ملکیت و ملک سمجھ بیٹھا۔ اس کے ضمیر خام نے کبھی بخت نصر بن کر تو کبھی طالوت بن کر، کبھی چنگیز، کبھی ہلاکو خاں بن کر، کبھی موسلینی تو کبھی ہٹلر بن کر انسانیت پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ یاد رکھیے، انسانیت کو ظلم و بربریت کی سولی چڑھانے والے یہ تمام افراد اپنے اپنے زمانے کے تربیت یافتہ لوگ تھے، مگر اس تربیت عام نے ان کے جوہر بد پر کچھ اثر نہ کیا، کیونکہ پاکستان کے غیور مسلمانوں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ صاحب جواب شکوہ نے بازبان یزداں اس شکوے کا اظہار کیا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو منزل بھی نہیں دیتے ہیں۔ معراج قابلیت پر پورا اترنے والے چند خوش نصیبوں کے سوا علی جا تمام تر اس گروہ گم کردہ کارواں کا حصہ ہے جو اپنی منزل زیست سے بھٹک کر صحرا نوردی کر رہا ہے، جس کی سعی حاصل کبھی شرمندہ منزل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کے غیور مسلمانوں منزل تک پہنچنے کے لیے درست راستہ اور درست راہبر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے راہرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب راہروان کارواں ہی اپنی منزل حق کو چھوڑ کر پک ڈنڈیوں پر بھٹک جائیں تو پھر کسی کامل رہنما کی تربیت ان پر اثر نہیں کیا کرتی، کیونکہ تربیت کا اثر و نفوذ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے
جو حاملے جوہرے قابل ہوتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کہ آخر میں پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ السلام علیکم